مسیح خدا بند میرے عزیزو، آج کے دن خدا ہم پر اپنے بھید آشکار کرتا ہے۔ خدا خود ایک بھید ہے جو اپنے لوگوں پر منکشف کرتا ہے، اس کا انکشاف کرتا ہے۔ خدا کہاں رہتا ہے؟ کس میں رہتا ہے؟ خدا ہے کون؟ ہم کس کو خدا مانتے ہیں؟ اگر دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے، کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ پرانے وقتوں میں لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بت کون تھے؟ ایک تو بت ہے، اسٹیچو ہے، وہ کسی کا بھی مجسمہ ہو سکتا ہے، مقدسہ مریم کا بھی ہو سکتا ہے، یسوع کا بھی ہو سکتا ہے، گاندھی کا بھی، قائد اعظم کا بھی ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا بھی کوئی بنانے چاہنے والا ہو تو بنا سکتا ہے۔ پچھلے دنوں 9 مئی کو پاکستان میں بھی ایک سانحہ ہوا، اس میں بھی ہمارے ایک شہید تھے، فوجی تھے، اس کا مجسمہ ڈھا دیا گیا ہے جی، اور ابھی تک لوگ پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ مجسمہ خدا ہے؟ بت پرستی تو ہر بندے ہی کرتا ہے، بت پرستی جس کو نہیں سمجھ وہ بھی کرتا بت پرستی۔ یہ باتیں ساری سمجھنے کی ہیں۔ پرانے وقتوں میں بھی لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ ہم سب اپنے آپ کو الگ الگ سمجھتے ہیں، ہم ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں، اس کے باوجود کیا ہمارے اندر بت پرستی ہے کہ خدا پرستی ہے؟ یا ہم بت پرستی کو کیا سمجھتے ہیں اور خدا پرستی کو کیا سمجھتے ہیں؟ بت کس کو سمجھتے ہیں؟ بدرو کس کو سمجھتے ہیں؟ پاکرو کس کو سمجھتے ہیں؟ تو پرانے وقتوں میں کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پہاڑ کی پوجا کر رہا ہے، آج بھی ہے۔ کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کیا آج پوجا نہیں ہوتی؟ آج پوجا نہیں ہوتی؟ ہم سب کہیں گے نہیں، ہم تو نہیں سورج کی پوجا کرتے۔ تو جن چیزوں کو لوگ بت پرستی سمجھتے ہیں، جن کو ہم بت پرست سمجھتے ہیں، وہ بت پرست نہیں ہے۔ تو جو لوگ دوسروں کو بت پرست کہتے ہیں، یہ ان کے لیے جواب بھی ہے اور ان کے لیے پیغام بھی ہے، کیا وہ بت پرست نہیں ہے؟ ہاں جی، سنا ہے پرانے وقتوں میں سورج کی پوجا ہوتی تھی، آج کیا ہے؟ ربیوار کس کو کہتے ہیں؟ ہندی میں مہینوں کے نام آتے ہیں، ربیوار، شکروار، ہاں جی، ہیں کہ نہیں یہ نام؟ شکروار کیا ہے؟ ربیوار کیا ہے؟ رب کا دن، سنڈے، سنڈے سورج کا دن۔ یا یوں دوسرے لفظوں میں کہیے کہ اگر سورج نہ چڑھے تو کیا دوسرا دن آپ کا ہوتا ہے؟ کس کی پوجا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں، کیونکہ ہمارا دماغ ہمارے والدین نے، رسولوں نے تنگ ذہن نہیں بنایا۔ ہم تنگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن، دماغ، دل تنگ نہیں ہے۔ شکر گزار ہیں اپنے والدین کے، بڑوں بزرگوں کے، رسولوں کے، جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو وسعت دی ہے کہ ہم خدا کو سمجھ سکے، خدا کے بھیدوں کو سمجھ سکے۔ تو ہمارے لیے کوئی بھی دن وہ خدا کے دن ہے، ہم ان دنوں کی پوجا نہیں کرتے۔ چاند کی پوجا ہوتی تھی، کیا آج نہیں کرتے؟ چاند نہ چڑھے تو عید ہی نہیں ہوتی، کون کی بھی پوجا ہے؟ بچہ پیدا ہو شریف باندھتے ہیں، کیوں باندھتے ہیں؟ ڈر، خوف، وجہ کی۔ جو پرانے وقتوں میں تھی تو آج بھی ہے۔
جو کہتا ہے میں خدا پرست ہوں، میرے خیال سے سب سے زیادہ وہی ان چیزوں کی پوجا کرتا ہے. میں اور آپ جب چاہے عبادت کر رہے ہیں، ہم روز عبادت، ہر روز عبادت کرتے کہ نہیں؟ صبح ڈیلی عبادت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی کرے یا نہ کرے عبادت ہوتی ہے. لیکن کئی لوگ صرف اور صرف کس دن عبادت کر رہے ہیں؟ ایک دن کا، وہ بدھ کا دن ہے، بدھ میٹنگ ہے. عبادت نہیں ہے، بدھ میٹنگ ہے. اور میٹنگ میں کیا ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں میٹنگ کیا ہوتی ہے. عبادت اور میٹنگ میں فرق ہے. عبادت اور سجدہ، پرستش، پوجا کس کی کرتے ہیں؟ تو آج کا پاک کلام ہماری آنکھیں کھولتا ہے، سمجھ عطا کرتا ہے. لکھا ہے آج کی پہلی تلاوت، ان دنوں میں الیاس ایک غار کے اندر چلا گیا. غار، الیاس نبی جو ہے فرار ہے، کیونکہ اخیو بادشاہ اور ملکہ ایسبر اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. جہاں پر بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، یہ اکیلا واحد بچا جو جان بچا کر وہاں سے بھاگا ہے اور غار میں آیا ہے. الیاس نبی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں. خدا اسے کیسے روٹی فراہم کرتا ہے، کیسے اس کی قوت بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی تلاوت میں ہے کہ ایک غار کے اندر چلا گیا اور رات وہی گزاری. ذرا تھوڑا آج کے انجیل مقدس پر بھی کمپیئر کرتے جائیں، سمجھ آتی جائے گی. یسوع نے ساری رات دعا میں گزاری، اس نے ساری رات غار میں گزاری. تب خداوند نے اسے کہا کہ باہر نکل اور خداوند کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو. اور دیکھو خداوند گزرتا ہے، دیکھو خداوند گزرتا ہے اور بڑی شدید آندھی، پہاڑوں کو پھاڑنے والی اور چٹانوں کو چکنا چور کر دینے والی، پاش کر دینے والی آندھی چلی. لیکن خدا اس میں نہیں تھا. پرانے وقتوں میں آندھی کی بھی پوجا ہوتی تھی. آندھی کی پوجا انسان کی پہنچ سے بہت بڑی کوئی بھی ہستی، کوئی بھی چیز ہیبتناک، خوف طاری کرنے والی، اس سے انسان ڈرتا تھا اور ڈر کے مارے اس کی پوجا کرتا تھا. خواہ وہ دریائے نیل ہو، بحر کلثوم ہو، جہاں پر بہت سارے لوگ ڈوب جاتے تھے تو ہر سال وہاں پر ایک لڑکی کی قربانی دی جاتی. اسی طرح اور بہت سارے مذاہب کے اندر بہت کچھ ہے. کیا خدا یہ قربانیاں چاہتا ہے؟ نہیں. ماردار چاہتا ہے؟ نہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے خدا الیاس نبی کو دکھاتا ہے کہ باہر نکل اور دیکھ میں گزروں گا. اور سب سے پہلے کیا گزرا ہے؟ آندھی. کیا خدا آندھی میں تھا؟ ہے جی نہیں، شاباش. مگر خداوند آندھی میں نہیں، اور آندھی کے بعد زلزلہ ہے اور خداوند زلزلہ میں نہیں، اور زلزلہ کے بعد آگ ہے اور خداوند آگ میں نہیں، اور آگ کے بعد باد نسیم کی آواز ہے. جب الیاس نے سنا تو اس نے اپنے منہ کو اپنی چادر سے چھپایا اور باہر نکل کر غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں خدا ان میں نہیں، اور نہ وہ خدا ہیں، بلکہ یہ خدا کی وسعت ہے، ماہیت ہے، اس کی الوہیت ہے کہ خدا بہت بڑا ہے. لیکن یہ چیزیں خدا نہیں اور خدا ان میں بھی نہیں.